اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے درس میں ہم نے آپ کو وہ سورہ مشق کرائی ہیں جو سورہ نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورۃ الفاتحہ جو ضروری ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح باقی سورہ جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے سورۃ الکوثر ہے، سورۃ الاخلاص ہے اور سورۃ القدر ہے، ان کی مشق بھی ہم نے پہلے درس میں آپ کو کرائی ہے۔ اب جو آج کا درس ہے، اس میں ہم آپ کو باقی جو ذکر نماز ہے، جیسے مثلا ذکر رکوع، ذکر سجدہ، تشہد، سلام وغیرہ، اس کی ہم پریکٹس کرائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ عموماً لوگ کیا غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے خدا نخواستہ نماز باطل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو سورہ کے بعد سب سے پہلے قنوت۔ قنوت میں عموماً ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ہم اسی دعا کو آپ کے لیے پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کو مشق کراتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الاخلاص کے آخر میں آپ کذالک اللہ ربی یہ کہیں قنوت سے پہلے۔ لیکن اگر آپ سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کو کذالک اللہ ربی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کذالک اللہ ربی خاص ہے سورۃ الاخلاص کے ساتھ۔ باقی کسی اور سورہ کے آخر میں آپ نے کذالک اللہ ربی نہیں پڑھنا ہے، یہ ذرا ایک اہم بات ہے جو آپ کو بتائی ہے۔ تو کذالک اللہ ربی صرف سورۃ الاخلاص کے آخر میں آپ کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد قنوت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ ربنا کھینچ کے پڑھنا ہے آپ نے، نون الف زبر نا کو۔ آتنا میں حمزہ اور الف دونوں کو کھینچنا ہے۔ آتنا فی الدنیا بھی کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان سا لفظ ہے۔ حسنۃ، یہ حسنہ جو لفظ ہے اس میں ہا کو گلے کے درمیان سے بہت احتیاط سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ اس کو حسنہ بول دیتے ہیں، یعنی ہا نکال دیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ اگر آپ سٹاپ کر رہے ہیں یعنی وقف کر رہے ہیں تب اس طریقے سے پڑھیں گے۔ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، دونوں جگہ گول تا کو ہا بنا دینا حسنہ میں۔ وَفِي الْآخِرَةِ میں کھڑا زبر کو کھینچنا ہے۔ اس کے بعد خا کو بہت احتیاط کے ساتھ خراش اور خراٹے کے ذریعے پڑھنا ہے۔ آخِرَةِ، حسنہ میں ہا برابر سے۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا میں قاف کو موٹا پڑھتے ہوئے وَقِنَا الف مدہ کو کھینچیے۔ عذاب النار میں عین کو صحیح سے نکالنا ہے، یعنی جہاں سے ہا نکلتی ہے گلے کے درمیان والے حصے سے۔ عذاب النار میں ایک حرف ذال بھی ہے جو زبان کو تھوڑا باہر نکال کر ادا کرنا ہے۔ عذاب النار، ذال، عذاب النار۔ یہ آپ کا قنوت مکمل ہوا۔ اس کے بعد ذکر رکوع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
عموماً کچھ لوگ اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولتے ہیں، جو غلط ہے، یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا نکالنا ہے برابر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے بعد سبحان ربی العظیم عظیم وبحمدہ، سبحان سبحان ہا صحیح سے، ربی العظیم عظیم، ربی ربی ال نہیں بولنا، بعض لوگ اس کو ربی ال بول دیتے ہیں، ربی العظیم، عظیم میں یہ بعض لوگ اس کو زال اور زے اور پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، یہ عظیم میں یہ لفظ ہے ظا، ظالمین والا ظا، عظیم عظیم، زبان باہر نکالنی ہے اور ظا کو موٹا بھی پڑھنا ہے، ربی العظیم وبحمدہ وبحمدہ، وبحمدہ نہیں بولنا، وبحمدہ۔ اس کے بعد رکوع سے جب ہم کھڑے ہوں گے تو یہ والا ذکر پڑھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ، بعض لوگ اس کو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھتے ہیں، ہا کو لمن کے ساتھ ملا دیتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ، سمیع اللہ عین نکال کے گلے کے درمیان والے حصے سے، سمیع اللہ لمن حمدہ، حمدہ ہا نکالنا ہے اور آخر میں ہا، حمدہ حمدہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر، سبحان رب، ذکر سجدہ ابھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اس میں اعلی اعلی، پہلے حمزہ کا ساؤنڈ اور پھر عین کا ساؤنڈ، اعلی وبحمدہ، بہت احتیاط سے اس کو، وبحمدہ وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی اعلی وبحمدہ۔ اس کے بعد دو سجدوں کے درمیان جو ذکر ہم پڑھتے ہیں وہ ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس میں بھی کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے، بس جہاں کھینچنا ہے وہاں دھیان سے کھینچ کر حروف کو پڑھیے۔ پھر سے ایک بار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے اور پھر جب کھڑا ہونا ہے تو یہ ذکر پڑھتے ہیں، بحول اللہ بحول اللہ وقوتہ وقوتہ اقوم واقعد۔ بحول اللہ میں دھیان رکھیں، بحول اللہ نہیں بولنا، بحول اللہ غلط ہے، یہ بحول اللہ۔ اس کے بعد وقوتہ میں قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اقوم، اقوم بھی قاف کو موٹا پڑھنا ہے، وَأَقْعُدْ، وَأَقْعُدْ میں بھی موٹا قاف ہے اور قاف میں تھوڑا سا باؤنس یا جمپ یعنی قلقلہ بھی کرنا ہے، وَأَقْعُدْ، عد، عد میں عین نکالنا ہے بہت احتیاط کے ساتھ گلے کے درمیان والے حصے سے، وَأَقْعُدْ وَأَقْعُدْ۔ اس کے بعد اگر تیسری اور چوتھی رکعت ہو تو اس میں تسبیحات اربع بھی پڑھتے ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
اکبر. بس اس میں بھی کوئی زیادہ مشکل حرف نہیں ہے، صرف دھیان رکھنا ہے کہ کہاں کہاں میں کس کو کھینچ رہا ہوں، اس کو آپ نے اتنا ہی کھینچنا ہے اور لمبا کرنا ہے. تو اس میں کوئی زیادہ مشکل حرف نہیں ہے. پھر سے دھیان سے اس کو سنیے میں کس طرح پڑھتا ہوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تسبیحات اربعہ کے بعد تشہد. تشہد میں پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد اللہ، اشہد اللہ، یہ اصل میں ان لا ہے، نون کو نہیں پڑھنا تو اشہد اللہ پڑھیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. الا اللہ میں اللہ کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وحدہ میں ہا کو صحیح نکالنا ہے، وحدہ پھر کھینچنا بھی ہے، پھر لا شریک لہ میں لا کو پہلے کھینچنا ہے، پھر شری میں یا مدہ کو کھینچنا ہے، شریک لہ، لہ میں آخر میں ہا نکالنا ہے اور وقف کر دینا ہے. اس کے بعد دوسری شہادت ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، بہت احتیاط سے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے کوشش کیجئے. محمدًا، محمدًا نہیں بولنا، ہا نکالنا ہے. محمدًا، عبدہ میں عین صحیح سے ادا کرنا ہے، عبدہ لمبا کر کے، پھر اس کے بعد ورسولہ، ورسولہ میں واو مدہ کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اس کے بعد صلوات ہے جو عام طور پر بھی بہت زیادہ ہم اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور نماز میں بھی. اب دھیان سے اس کو سنیے. مجلس میں عموماً ہم صلوات کو تھوڑا غلط پڑھ دیتے ہیں، دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن جب مجلس میں بھی صلوات پڑھی جا رہی ہو تب بھی کوشش کریں کہ دھیان سے پڑھیں تاکہ کوئی کسی قسم کی غلطی نہ ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی غلط کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے اللہم، یہ غلط ہے. اللہم، میم کے اوپر تشدید ہے تو اس کو ہما نہیں پڑھنا ہے. اللہم، اللہ کو موٹا کر کے پھر ہم. اللہم صلی علی، صلی میں صاد کو موٹا کرنا ہے، صلی علی محمد. اگر یہاں پہلے محمد پہ سٹاپ کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے محمد محمد وآل محمد. جی یہ صلوات مکمل ہو گئی. اس کے بعد ہے سلام. السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک، علیک میں عین بہت احتیاط سے نکالیے گلے کے درمیان والے حصے سے. ایہا النبی، ایہا النبی، یہاں جتنی بھی تشدید آ رہی ہیں سب کو برابر سے پڑھیے. اور اس کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کو کھینچنا ہے اس کو برابر سے کھینچیے اور جس کو نہیں کھینچنا اس کو مت کھینچیے. اس میں بھی بہت کوشش کے ساتھ اس سلام کو پڑھیے. السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سلام
السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ السلام علینا، اس میں بہت زیادہ کھینچنے والے ہیں۔ السلام میں الف مدہ کو کھینچنا، علینا میں الف مدہ کو کھینچنا، وعلا میں کھڑا زبر کو کھینچنا، عباد اللہ میں الف مدہ اور کھڑا زبر دو کھینچنے والے ہیں، صالحین میں کھڑا زبر کو کھینچنا ہے، صالحین میں صاد کو موٹا بھی پڑھنا ہے، اس کو صالحین نہیں بولنا، صالحین، صاد صالحین، پھر حین میں ہا صحیح سے نکالنا ہے اور پھر یا مدہ کو کھینچ کر سٹاپ کر دینا ہے۔ پھر سے اس کو غور سے سنیے میں کیسے پڑھ رہا ہوں، سب کو ایک جیسے برابر کھینچنا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صالحین۔ اس کے بعد آخری سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم نارمل بھی جب ہم سلام کرتے ہیں کسی کو تو کوشش کیجئے پورے صحیح طریقے سے عربی زبان میں عربی تلفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تاکہ سلام کی خوبصورتی جو ہے وہ باقی رہے۔ السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، ہمارا نماز کا سبق ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو ہمارا درس پسند آیا ہوگا اور اس درس کے ذریعے انشاءاللہ آپ اپنی نماز کی واجب قرأت کو صحیح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ اس کو اچھے سے سنیں اور اس کو اچھے سے پریکٹس کریں۔ امید ہے خداوند متعال آپ کے اور ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔